الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ عمران اینڈ حسین صاحب کے جو ہم نے یہاں لیکچر کروائے ان میں سے آخری لیکچر جو انہوں نے کل دیا ہے وہ فتنہ دجال پر تھا۔ تو میں نے اشتہار میں اعلان کیا تھا کہ ان کی اسی تقریر کے تسلسل میں حضرت مہدی موعود کی شخصیت کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ راولپنڈی کی میری اپنی تقریر میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے گمان غالب ہے یا یقین کے درجے میں بھی ہے کہ حضرت مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے اور ان کا منظر عام پر آنے کا اب وقت جو ہے زیادہ دور نہیں۔ اس پر کافی کنٹروورسی ہوئی، بیانات ہوئے، بہرحال اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے علماء کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو دین کی ان بنیادی باتوں سے بہت ہی ذہناً دور ہو چکا۔ ایک عالم دین، ان سے اس مرتبہ پشاور میں بھی ملاقات ہوئی ہے، ہمارے ہاں ایک کافی عرصے قرآن اکیڈمی میں مدرس کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں، مولانا الطاف الرحمان بنوی، بڑے جید عالم ہیں، بہت ذہین و فطین انسان ہیں۔ میں جب بنو گیا تھا، کیونکہ وہ بنو کے رہنے والے ہیں، بنوی سے مراد بنو کے رہنے والے ہیں، تو وہاں جب میں نے پہلی تقریر کی تھی تحریک خلافت کے ضمن میں، اور وہ حدیثیں بیان کی کہ جن میں خوشخبری ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، تو انہوں نے بعد میں مجھ سے یہ اعتراف کیا گفتگو میں کہ ہمارے علم میں بھی یہ حدیثیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جو حدیث کا درس دیتے ہیں تو ان چیزوں پر پہنچتے پہنچتے ہمارا سارا زور ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث کے مجموعے میں آخر میں آتی ہے کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں ہمارا سارا زور خرچ ہو چکا ہوتا ہے وہ وضو کے مسائل پر، نماز کے مسائل پر، فقہی مسائل پر، ساری بحثیں مختلف مسلکوں کے اندر کیا ترجیح ہے، کیوں ہے، کیا دلیل ہے، شوافع کا کیا موقف ہے، ان کی کیا دلیل ہے، ہمارا کیا موقف ہے، ہماری کیا دلیل ہے، ہماری بات کیوں صحیح ہے، ان کی بات کیوں غلط ہے، سارا زور تو ہم اس پر خرچ کر چکے ہو۔ آخری ابواب جب آتے ہیں تو بس ایسے رواں پڑھ کے اس کے کوئی ایک دلچسپی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں مجھے اب اندازہ ہوا کہ واقعتاً ہمارے علماء کے نام سے جو لوگ جانے پہچانے جاتے ہیں آج، عالم ایک بہت بڑا لفظ ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے اور زیادہ تر یہ کہ وہ ایک پیشہ ہے، لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سند حاصل کر لی ہوتی ہے تو وہ علماء دین کہلاتے ہیں، مستند علماء دین۔ اب ان کی اکثریت کا حال بھی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بہت حد تک ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جو بھی مغالطے پیدا ہوئے ہیں یا جو بھی لوگوں کو اشکالات پیش آ رہے ہیں تو میں اس ضمن میں ذرا مفصل گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ لیکن میں نے جو آیت تلاوت کی ہے آج کے اس موضوع کے لیے بطور عنوان جس سے اختیار کیا ہے وہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر۔ نقذف، قذف پھینک دینا، مارنا۔ بل نقذف بالحق سے، حق کا توڑا مارتے ہیں علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، تو وہ حق جو ہے باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا هو زاہق، اور پھر باطل نابود ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل میں ہمت نہیں ہے، باطل میں مقاومت نہیں ہے، باطل مقابلہ حق کا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اہل حق بے یقین ہو جائیں، ایمان نہ رہے، ان کے اپنے اندر منافقت پیدا ہو جائے، وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہو تو بات دوسری ہے۔
پھر تو راج کرے گا خالصہ، اور کرے نہ کوئی، پھر باطل ہی ناچے گا اور ننگا ناچ ناچے گا، اس لیے کہ اہل حق جو ہے وہ تو بزدل ہو گئے، وہ بے حمیت ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، کھوکھلے ہو گئے، کردار کے اعتبار سے پستی کی انتہا کو پہنچ گئے، جس کی کہ سب سے بڑی جو لرزا دینے والی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آئے گا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، کہ ایک وقت آئے گا لوگوں پر لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے صرف حروف رہ جائیں گے، رسم الخط رہ جائے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، شاندار ہوں گی، بڑی ٹھاٹدار ہوں گی، سنگ مرمر کی بنی ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی، وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء جو ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کا کام ایک ہی رہ جائے گا، فتنے برپا کرنا، ان میں سے فتنے نکلیں گے، اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور وہ فتنے انہی میں لوٹ بھی جائیں گے، ان کی ساری دلچسپی فتنے پیدا کرنا، امت کو لڑانا، امت میں تفرقہ پیدا کرنا، اور اپنی تجارت اور دکان چمکانا۔ جتنا اختلاف چمکے گا اتنی ہی ضرورت ہوگی کہ مناظر جو ہے ہمارا مولوی آئے ذرا تگڑا، وہ آ کے تقریر کرے تاکہ دوسروں کو شکست دے، اور تگڑا مولوی آ جائے شکست دے جائے تو واہ واہ ہو گئی۔ واہ واہ کس کی ہو گئی؟ ان لوگوں کی ہو گئی جس کا مولوی جو ہے، جس طرح مرغے لڑائے جاتے ہیں ایسے مولوی لڑائے جاتے ہیں، کون جیتا؟ یہ حال ہے۔ علماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ تو اگر حق اس درجے کمزور ہو چکا ہو، جو کھوکھلا ہو چکا ہو، تب تو باطل کا بول بالا رہے گا، لیکن کچھ بھی صلابت کردار کے حامل لوگ، ان پرچیزیبل لوگ، جنہیں خریدا نہ جا سکے، جو دین کو پیشہ نہ سمجھے، دین کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتے ہیں، ایک معتدل تعداد میں تیار ہو جائیں تو پھر باطل میں قوت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، پھر اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دے مارتا ہے۔ وہی انداز ہے بالکل اس آیت کا، یہ جو علامہ اقبال کے شعر میں ہے، بعد نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، تو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، پہلے درویشی اختیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، تزکیہ نفس کو ایک خاص سطح تک لے کر جاؤ، دعوت کے تقاضے پورے کرو، اتمام حجت کرو، صبر کرو، لوگوں کے تانے سنو، لوگوں کی گالیاں سنو اور صبر کرو۔ اس طرح جب پک جاؤ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، اینٹ بنے تو مارو گے تو کچھ تو نتیجہ نکلے گا، اور کچی ریت جو ہے سمندر کے پاس سے اٹھا کر اس کا گولا بنا کر مارو گے تو وہ ریت بکھر جائے گی، کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن اسی کچی ریت کو اگر کہیں کسی بھٹی میں پکا لیا جائے، روڑا بن جائے، تو کہیں نہ کہیں تو نتیجہ نکلے گا، ورنہ شیشے کے اوپر بھی ریت کا گولا مار دیجئے، شیشہ کھڑا رہے گا اور وہ ریت کا گولا بکھر جائے گا۔ جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، پھر ٹکرا دو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ۔ اب وہی بات ہے نا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے کیونکہ اذن رب سے ہوتا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کرتا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کرتا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حق کا کوڑا باطل پر مارا اور باطل کا دماغ نکال دیا، بیجا نکال دیا، بات تو ایک ہی ہے، فاعل حقیقی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لا مؤثر ولا فاعل فی الحقیقت الا اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا کا یہ جملہ ذہن نشین کر لیجیے، اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ فی الحقیقت کوئی مؤثر، کوئی فاعل اللہ کے سوا ہے ہی نہیں،
بہرحال بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم باطل کے اوپر مارتے ہیں حق کو تو حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، فیدمغہ فاذا هو زاہق، اور وہ باطل نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کہہ رہے ہو۔ اس میں بھی سوچ لیجئے گا کہ جو کچھ کہا گیا ہے میرے اس قول کے اوپر، ان الفاظ کا بھی ان پر اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ میں جو ایک نقشہ سامنے آتا ہے اس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ فلسفہ تاریخ ہے، ایک فلسفہ تاریخ ٹوائنبی کا ہوگا، کسی اور کا ہوگا، اسپینگلر کا ایک ہے مشہور ہے، وہ بھی فلسفہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حکیم اور دانا انسان۔ ایک فلسفہ تاریخ قرآن کا ہے۔ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ کہ حق و باطل کی ایک کشاکش ہے جو اول روز سے چلی آ رہی ہے، ایک جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان۔ اکثر و بیشتر تو باطل کا پلڑا بھاری رہتا ہے، لیکن جب کبھی حق کو اگر با کردار صاحب حق مل جائے تو پھر باطل کا نیست و نابود ہو جانا اور حق کا غالب ہو جانا، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تعلق، چراغ مصطفی سے شرار بولہمی، ازل سے آج تک یہ پوری تاریخ کیا ہے؟ حق و باطل کی کشاکش ہے۔ حق کو آپ چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کر لیجیے، حق ہے، اور شرار بولہب، یہ دو کردار ہیں۔ جس طریقے سے کہ مکے میں وہ تصادم ہو رہا تھا کہ ابو لہب ایک طرف ہے اور محمد رسول اللہ دوسری طرف ہے، ایک کشاکش ہے، ایک تصادم ہے، چل رہا ہے۔ اسی طرح دوران تاریخ عالم حق و باطل کی یہ کشمکش چلتی ہے۔ حق و باطل کی یہ کشمکش بات ہے کہ ہر چیز ارتقا کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا علم جو ہے، فزیکل سائنسز کا علم، وہ ارتقا کر کے کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ چاند پر تو اپنے قدم رکھ آیا ہے انسان، مریخ کا طواف تو ہو رہا ہے، اترنے میں کیا دیر لگے گی؟ کہاں انسان جا رہا ہے؟ یہ ارتقا جو ہے وہ حق و باطل کی کشمکش میں بھی ہے۔ اس کا فائنل شو ڈاؤن ہونے والا ہے، آخری مقابلہ حق و باطل کا بہت بڑا ہوگا، بہت خونریز ہوگا، بہت تباہ کن ہوگا، اور اسی کی تفاصیل ہیں جو کتاب الملاحم، ملحم کہتے ہیں، لحم گوشت، جہاں گوشت کے ٹکڑے اڑے۔ جو لوگ گئے ہوں گے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہوں گے ملحمہ، قصائی کی دکان، گوشت فروش کی دکان ملحمہ کہلاتی ہے، کہ وہاں ٹکڑے کیے جاتے ہیں گوشت کے، ملحمہ۔ جنگ کو اس لیے ملحمہ کہتے ہیں۔ چنانچہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ فتح مکہ کے دن حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے کیف کے اندر تھے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، ایک ان کے ہاتھ میں علم بھی تھا، کہتے جا رہے تھے آج ہے ٹکڑے کرنے کا دن۔ یہ قریش نے ہمیں بہت ستایا، بہت ہمارے اوپر جو ہے بار بار جو ہے ان کی طرف سے حملے ہوئے ہیں، اور بار بار ہوا، آج ہم پورا بدلہ لے لیں گے، ہم حساب چکا لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج ہے جب کہ ان کے ٹکڑے اور چیچڑے اڑا دیں گے۔ حضور سے کہا گیا کہ ساتھ کا معاملہ یہ ہو رہا ہے، حضور نے انہیں پیغام بھجوایا، بلایا، نہیں الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت خدا بندی کے ظہور کا دن ہے۔ رحمت، لحم اور رحم، لام اور رئی کا فرق ہے۔ حضور نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، رحمت کا دن ہے۔ اس لیے پھر آپ نے جب کہا ہے کھڑے ہو کر، وہ جو سب کے سب مفتول لوگ کھڑے ہوئے تھے سامنے، اور فاتح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے پوچھا تمہارا کیا گمان ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو عربی میں خوشامد کا جو آخری لفظ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے استعمال کر دیا، کریم ابن کریم۔ آپ خود نہایت شریف انسان ہیں اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ بس مطلب یہ کہ ہم آپ سے اس طرز عمل کی توقع رکھتے ہیں کہ جو شرافت کا تقاضا ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہا تم نے، میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ آج میں کوئی ملامت کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا تم سے، یاد بھی نہیں دلانا چاہتا کہ تم نے میرے ساتھ کیا 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 تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ تو یہ کتاب الملاحم جو ہے یہ ان جنگوں کی تفاصیل اور خبروں پر مشتمل ہے کہ جو آنے والی ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ جو کشاکش حق و باطل ہے، چراغ مصطفی اور شرار بولہبی، کبھی وہ چراغ مصطفی موسیٰ کی شکل میں آیا تھا اور شرار بولہبی فرعون کی شکل میں تھا، کبھی وہی چراغ مصطفی حضرت ابراہیم کی صورت میں ظہور کر رہا تھا اور نمرود اس وقت کا جو ہے وہ شرار بولہبی کا مظہر تھا۔ تو صدی سگار رہا ہے ازل سے روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، لیکن اب یہ مرحلہ جہاں پہنچ گیا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ کشاکش ہے کہ جو اس وقت شروع ہو چکی ہے، اس کا کلائمیکس آنا ہے، اس میں وہ ملحمے ہونے ہیں جن کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، جس میں ایک حدیث میں الفاظ آئے کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، وہ زمین پر اترنا چاہے گا لیکن اسے اتنی زمین نہیں ملے گی جس پہ لاش نہ ہو جہاں اتر سکے، لاشوں سے پٹی ہوئی ہوگی۔ یہ جو دور آنے والا ہے، لیکن اس کا بھی اختتام کس شکل پر ہوگا، اس کی پیشن گوئیاں ہیں جو بارہا میں بیان کر چکا ہوں۔ ان ملاحم کے بعد، ان دور فتن کے بعد پھر جاء الحق وزهق الباطل، پھر بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ آیت بھی پھر بتمام و کمال جو ہے ظہور پذیر ہوگی، اور وہ صورت ہوگی کہ پورے عالم انسانی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، توحید کا جھنڈا لہرائے گا، توحید کے نور سے یہ کرۂ ارضی منور ہو جائے گا، اشرقت الارض بنور ربہا، وہ وقت آئے گا۔ اس کی بھی پیشن گوئی جہاں احادیث میں ہے، وہاں علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں کی ہے۔ ان کی ایک نظم تو میں حیران ہوتا ہوں، کیونکہ ہم الہام کے تو قائل ہیں، الہام تو ابھی چل رہا ہے، وہی یہ نبوت ختم ہو چکی ہے، کشف ہے، الہام ہے، رویائے صادقہ ہے، سچے خواب ہے، یہ سب سے چل رہے ہیں۔ تو یہ نظم الہامی ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید، یہ ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے وہ ہے در حقیقت جس کا بارہا میں نے تذکرہ کیا۔ میری کتاب جو ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں نے اس کی کچھ تشریح کی ہوئی ہے۔ آج میں در حقیقت اس کا ایک کردار جو اس دور میں ابھرے گا، ایک کردار دجال ہوگا، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ دجال جسے حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ آ کر قتل کرے، اس دور فتن کا ایک بہت بڑا کردار دجال ہے۔
اسی دور فتن میں اہل ایمان میں سے بھی ایک شخصیت ابھرے گی اور اس کا نام ہے مہدی موعود. مہدی کی ایک شخصیت ہے. جیسے اقبال نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جن سے بنی اسرائیل چلے. ان کے تایا تھے اسماعیل، تو خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں. وہ خون ختم تو نہیں ہوا. حضرت اسماعیل کی نسل سے ہی حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی بھی تھے. حضرت علی کی نسل سے جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے وہ نسل جو ہے بہرحال موجود ہے، ختم تو نہیں ہوئی. کچھ بنے ہوئے سید بھی ہیں جو آ کے گڑبڑ ہو گئے، لیکن کچھ حقیقی سید بھی تو آخر ہیں نا، موجود ہیں. سادات کے پورے نسب نامے موجود ہیں. تو خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں. اس بحر میں سے ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا، بہت بڑا قیمتی موتی نکلے گا، اور وہ ہے مہدی موعود، جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کے لیے مجھے پہلے آپ کو ایک اور بات بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے ذریعے پر کیا ہے. نبوت رحمت تھی نا، اور ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رحمت خداوندی کا ایک صورت جو ہے اس پر آگے بند بن گیا نا. اس کی کوئی تلافی، اس کمی کو پورا کرنے کا کوئی بندوبست تین چیزوں سے کیا اللہ نے. پہلا کام یہ کیا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اس کے متن کو کرپٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہا تھا میں نے اس حدیث جو میں نے سنائی، لا یبقى من القرآن الا رسم، متن قرآن کرپٹ نہیں کیا جا سکتا. شیطان زور لگا لے، اس کی ساری ذریت زور لگا لے، یہودی زور لگا لے، کوئی لگا لے، قرآن مجید محفوظ ہے تاکہ تعلیم ہدایت کے لیے ایک سورس موجود رہے. اگر وہ واقعی تعلیم ہدایت ہے تو منارہ ہدایت موجود ہے. حالانکہ اس سے پہلے تورات آئی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی. انجیل آئی، اللہ کی کتاب تھی. اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اگر لیتا اللہ ذمہ تو کون اس کے اندر کوئی تحریف کر سکتا تھا؟ نہیں. یہ معاملہ صرف قرآن کے لیے. جو آیت ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کی، اس کا نصف حصہ جو ہے پہلا، وہ تو بقیہ کتابوں پر بھی منطبق ہوتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا اس ذکر کو. تو تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ صرف قرآن پر منطبق ہوتا ہے. دوسرا کام یہ اللہ نے کیا، اپنے ذمے لے لیا. تو ایک حدیث میں آیا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان اللہ یبعث فی هذه الامة على رأس كل 100 عام من یجدد لها دینها. یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسی شخصیتوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا. مطلب کیا ہے؟ 100 برس جب کسی چیز پر گزر جاتے ہیں تو کچھ خارجی اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں. کوئی خارجی فلسفے آ گئے، انہوں نے کچھ غبار مل دیا. کوئی بدعات کا طوفان آ گیا، انہوں نے اس کی حیثیت ہی بدل دی، شکل ہی بدل دی. نیک نیتی سے بھی ہو جاتا ہے، بدنیتی سے بھی ہو جاتا ہے، دشمنی میں بھی ہو جاتا ہے، دوستی میں بھی ہو جاتا ہے. نیکی میں غلو ہو گیا، رہبانیت ایجاد ہو گئی، اس کے لیے کہنا پڑا لا رہبانیت فی الاسلام، النکاح من سنتی، اور یہ کہ من رغب عن سنتی فلیس منی. تو مجدد کا کام کیا ہے؟ جدید سے بنا ہے، یہ تجدید، تازہ کر دے. جو بھی گرد و غبار آ گیا تھا، جو خارجی اثرات آ گئے تھے، ان کو ہٹا کر دین کا چہرہ
روئے روشن جیسا کہ وہ ہے، کما ہیا جیسے کہ وہ دین ہے، اس کو دوبارہ پیش کر دیا۔ یہ کہلاتے ہیں مجددین امت۔ ان کے بارے میں چند باتیں میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ اور تیسری بات جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے، جس کی خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، یعنی ہدایت نظری اس کتاب میں محفوظ رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے عملی نمونے بھی دنیا میں ناپید ہو جائیں، موجود رہیں گے۔ تھوڑے ہوں، اقلیت میں ہوں، قدرے قلیل ہوں، آٹے میں نمک کے برابر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رہیں گے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے سند کا۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ، ایک امت، ایک جماعت اللہ تعالی کے امر پر قائم رہے گی۔ بعض دوسری روایات میں قائمین بالحق، ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم بھی رہے گا اور حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا رہے گا۔ لا یضر من خذلہم، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ لوگ جو ان کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ساتھ چھوڑنے والے تو ہوں گے، لیکن وہ اپنی منزل کھوٹی کریں گے، اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ماریں گے، اس طائفہ حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ولا من خالفہم، نہ وہ لوگ جو اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ خالف تو ہے ہی مخالف، ایک وہ ہے کہ جو ساتھ تھا اور چھوڑ گیا، دونوں کو جمع کر لیا حضور نے، لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جائے، وہم علی ذالک، اور وہ اسی چیز پر قائم رہیں گے۔ متفق علیہ۔ یہ جو تین ضمانتیں اللہ نے دی ہیں تاکہ طالب ہدایت اگر نوع انسانی کا کوئی فرد ہے تو ایسا نہ ہو کہ اسے ہدایت کہیں سے مل ہی نہ سکے۔ قرآن محفوظ، دین کی اصل حیت، اس پر جو بھی گرد و غبار روایات کا اور بدعات کا اور رسومات کا اور غلط نظریات کا اور عقائد کے اندر ٹیڑھ کا اور کجی کا آئے گا، اس کو صاف کر کے اصل دین دکھا دیں۔ اور نمبر 3، ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی۔ یہ جماعت اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا عنوان بدلتا رہے گا، نام بدلتا رہے گا، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ان دونوں چیزوں میں جو تعلق ہے، دیکھیے ایک وقت میں اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا مجدد، اس نے تجدید کا کام کیا، کچھ لوگ اس کے ساتھی بن گئے، جیسے ہر نبی کے ساتھ حضور نے فرمایا کچھ صحابہ کچھ حواری ہوتے تھے۔ ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جس نبی کو بھی اللہ نے مجھ سے پہلے اس کی امت میں بھیجا، کچھ نہ کچھ اصحاب کم ہو زیادہ ہو، حواری کچھ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوں گے۔ اسی طرح جب مجدد اٹھتے تھے تو کچھ نہ کچھ لوگ ان کے ساتھی ہو جاتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس کے انصار بنتے تھے، اس کے مددگار بنتے تھے، دامے درمے سخنے اس سے ساتھ تعاون کرتے تھے، اس سے ایک جماعت وجود میں آ جاتی۔ اب یہ جماعت بھی کرپٹ ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ جب حضور کی بنائی ہوئی جماعت کرپٹ ہو گئی، 100 سال کے اندر اندر جو حلیہ بگڑا ہے مسلمانوں کا معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت کس نے بنائی تھی؟ محمد رسول اللہ کی۔ 3 نسلیں بیتتی ہیں تقریباً 1 صدی کے اندر، 3-4 نسلیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آج تو کسی شخص نے حق کو قبول کیا فیس ویلیو پر، اس کو سمجھا کہ یہ حق ہے، قبول کیا، اس میں اسے کچھ چھوڑنا پڑا، کچھ لوگوں سے ناراضگی مول لینی پڑی، کچھ اپنے مفادات کے اوپر بھی نقصان اٹھانا پڑا، کچھ رشتہ دار بھی ناراض ہو گئے کہ کیوں جا رہے ہو ادھر، اس نے سب کچھ کر کے حق کو قبول کیا۔ اب ان کے بیٹے سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ہمارے باپ کا یہ مسلک تھا، ہمیں بھی یہی اختیار کرنا۔ اب وہ فیس ویلیو پر نہیں ہے،
وہ ایک عصبیت کی بنیاد پر۔ جب یہ گروہ کچھ منظم ہو جاتا ہے، اب ان کی آپس کی دوستیاں اور آپس کی رشتے اور آپس کے کاروبار اور آپس کے معاملات، کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ، کچھ ادارے بن گئے، اب مفادات آ جاتے ہیں۔ تیسری نسل آ کر مفادات کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب اللہ پھر کسی کو اٹھاتا، پھر ان میں سے جن کے اندر بھی کوئی جان تھی وہ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ نئے آتے ہیں، عنوان بدل جائے گا۔ جیسے کہ یہ اولمپک کو سب کو معلوم ہے، اولمپک ٹارچ لے کر کھلاڑی دوڑتا ہے، ٹارچ وہی رہتی ہے، آگے جا کے دوسرے کھلاڑی کو دے دیتا ہے، کھلاڑی بدل گیا، ٹارچ وہی، پھر اور آگے جا کر وہ ٹارچ کسی اور کو۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ شیر شاہ سوری نے ڈاک کا نظام بنایا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے آج سے 500 سال پہلے ڈھاکہ سے پشاور تک ڈاک کا نظام تھا۔ ہر 30 میل پر، یہ جو جرنیلی سڑک ہے اسی کی بنائی ہوئی ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ، شیر شاہ سوری، ہر 30 میل پر چوکی ہے جس میں تازہ گھوڑے اور تازہ سوار موجود ہے۔ 30 میل تک وہ سوار ڈاک کے تھیلے کو لے کر دوڑتا ہے سرپٹ۔ ظاہر بات ہے کہ گھوڑا 30 میل سے زیادہ تیز رفتار سے نہیں دوڑ سکتا، نہ وہ آدمی دوڑ سکتا۔ اگلی چوکی پر گھوڑا بدل گیا، سوار بدل گیا، ان کے حوالے کی ڈاک کا تھیلا وہی ہے جو چلا ہے ڈھاکے سے، لیکن گھوڑا بھی بدل گیا اور سوار۔ تو جماعتیں بدلتی رہتی ہے، وہ اصل پیغام، اصل میسج، دین کا اصل ایسنس وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کنوے ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 3 نسلوں کے بعد، 4 نسلوں کے بعد یہ بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے بھی صرف 3 نسلوں کی ضمانت دی ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو اس حقیقت کو سمجھ لیجئے، ہر فرقہ سمجھتا میں ہوں بس وہ جماعت، جو فرقہ بن گیا وہ اس فیض سے خارج ہے۔ اس کے بعد اللہ کسی اور کو اٹھاتا ہے، کوئی مجدد اور ہو گیا۔ اب یہ ہے رشتہ ان 2 چیزوں کے مابین کہ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا وہ 3 چیزوں سے پر ہوا۔ کتاب اللہ کا متن محفوظ، ہر صدی میں مجددین اور ان کے حواری اور اصحاب ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگلی مرتبہ پھر کوئی اور جماعت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ ٹاپ جو ہے وہ دین کی شمع آگے بڑھتی رہے۔ یہ جو مجددین ہیں ان کے بارے میں امت میں بعض چیزیں متفق آ گئے ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ یہ جو کہا گیا علی راس کل مئۃ عام، ضروری نہیں ہے کہ وہ صدی کے شروع ہی میں ہو یا آخر ہی میں ہو، صدی کے دوران، یہ ایک محاورے کا لفظ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی ہو، ٹھیک ہے نمایاں ترین آدمی کوئی اور ہوگا، لیکن یہ تو جدوجہد ہو سکتا ہے کئی لوگ ایک وقت کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ کسی مجدد کے ماننے یا نہ ماننے سے ایمان اور کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر غلام احمد قادیانی نے صرف مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا اور نبوت کا دعویٰ نہ کرتا، اس کی تکفیر نہ ہوتی اور نہ اس کی امت کی تکفیر ہوتی۔ اب یہ جو لاہوری کہتے ہیں کہ ہم تو اسے نبی نہیں مانتے، ہم تو مجدد مانتے ہیں، لیکن جب ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ تو کافر ہو گیا، تو کافر کو تو مجدد ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ ہاں اس نے دعویٰ نہ کیا ہوتا اور آپ نے اس کو مجدد مانا ہوتا تو کوئی تکفیر نہیں فقط۔ تو مجدد کے ماننے نہ ماننے پر اسلام اور کفر کا معاملہ نہیں ہے، نبوت کے ماننے نہ ماننے پر اسلام اور کفر ہے۔ نبی اگر ہے تو جس نے نہیں مانا وہ کافر، نبی نہیں ہے تو جس نے مانا وہ کافر۔ سیدھی بات ہے، نبوت جو ہے وہ تو حد فاصل ہے، یا ادھر یا ادھر۔ اور اس معاملے میں قادیانیوں کی بھی ہمت اور جرت کو داد دینی چاہیے۔ سر ظفر اللہ نے جو کچھ کردار اختیار کیا تھا، گیو دی ڈیول ہز ڈیو، شیطان کی بھی بات کوئی اچھی ہو تو ماننی چاہیے نا۔ آخر ہمت اور جرت کا معاملہ تھا کہ قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑا، بیٹھا رہا وہاں، اس لیے کہ ان کے نزدیک قائد اعظم کافر۔ جب کہا گیا کہ کیوں نہیں پڑھ رہے، اس نے کہا بھائی مجھے یا تو ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو،
میں نماز میں چلا نہیں پڑھتا. Give the devil his due. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبوت کا مسئلہ اور ہے، مجدد کا مسئلہ. کوئی مجدد کسی کو مانے نہ مانے کوئی فرق واقع نہیں. نمبر 4 یہ کہ اکثر مجددین جو ہے وہ بغیر کسی دعوے کے بعد میں لوگوں نے سمجھایا کہ انہوں نے بڑا کام کیا اور یہ مجدد وقت تھے، انہوں نے واقع تنظیم کو تازہ کر دیا. لیکن بعض نے ان کو اس کا ادراک اور شعور ہوا بھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اس طرح کی باتیں کہی. لیکن کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو ہمیں نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کو یہ احساس تھا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی باتیں ہیں، ان کے اقوال ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہت سے مجددین ہیں کہ جنہوں نے کہیں تجدید کا دعویٰ نہیں کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کے کارنامہ زندگی کے اعتبار سے ان کو مجدد کرا. اب اس کے بعد 5ویں بات وہ ہے جو میں نے بارہا عرض کی ہے، اس کو صرف نوٹ کرانی ہے. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. عمر بن عبدالعزیز ہے پہلی صدی کے مجدد، پھر امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غزالی، ابن تیمیہ. لیکن جیسے ہی دوسرا 1000واں سال شروع ہوا، جس کو میں آج کل انگریزی دان لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں that the spiritual and intellectual center of gravity of the Muslim Ummah was shifted to the Indian subcontinent. اس امت مسلمہ کی روحانی اور علمی مرکز ثقل، سینٹر آف گریوٹی کو منتقل کر دیا گیا جزیرہ نما ہند میں، بر عظیم پاک و ہند. 11ویں صدی میں ہندوستان ہی میں 2 مجدد ہوئے ہیں، مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی، مجدد دوم شیخ عبد الحق محدث دہلوی. 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، لیکن ان کے ساتھ ہی شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی بھی تھے. اگرچہ دونوں کا تقابل کیا جائے تو ایک شیخ عبد الوہاب نجدی کی کوئی حیثیت شاہ ولی اللہ کے مقابلے میں نہیں، لیکن تھے، کام کیا. روایات نہیں، لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، غلط روایات، غلط رسومات، بدعات، اس کا طوفان تھا جو صاف کر دیا. مشرکانہ عقائد تھے، ان کو صاف کر دیا، کام کیا. لیکن شاہ ولی اللہ کے نسبت خاک رابہ عالم پاک. 13ویں صدی ہجری کے کئی مجددین تھے، اور 13ویں صدی ہجری میں مجددین وہ ہیں کہ جنہوں نے مغربی استعمار کے خلاف تلوار اٹھائی. اس میں مہدی سوڈانی، سنوسی لیبیا، لیکن اس میں عظیم ترین جو تھے وہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید تھے رحمۃ اللہ علیہ. اگرچہ انگریز سے مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی، پہلے ہی مرحلے میں ابھی وہ سکھوں سے پنجاب کو صاف کرتے ہوئے آ کر پھر انگریز سے نبردار مائی چاہتے تھے، تاکہ جو ہنٹر لینڈ ہے عالم اسلام کا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رہے، تب انگریز جیسی طاقت کے ساتھ نبردار مائی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ وہ جو اللہ کو منظور ہوا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کامیابی ناکامی دنیاوی اعتبار سے، بہت سے نبی دنیاوی اعتبار سے ناکام چلے گئے، تو مجددین کا کیا معاملہ ہے. لیکن اس میں شک نہیں کہ مجدد اعظم سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. 14ویں صدی کا بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، میرے نزدیک مجدد اعظم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. البتہ ان کے ساتھ ایک داڑھی مڈا بھی تھا، قلندر تھا، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری دانر. داڑھی مڈا تھا، لیکن یہ کہ فکر اسلامی کا مجدد، جو شاید نہیں تھی وہ بھی مانی ہے، جو تھی وہ بھی مانی ہے. علامہ اقبال، کوئی شک نہیں.
اسی طریقے سے دعوت قرآنی، قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی جتنی زوردار دعوت ابوالکلام نے دی تھی 1912 سے 1920 تک، کوئی پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں۔ مجدد دعوت قرآن، بعد میں جو کچھ ہوا علماء کے طرز عمل سے مایوس ہو کر، بددل ہو کر، پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور چھٹی کی۔ یہ مولوی نہ چلیں گے نہ چلنے دیں گے، نہ کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ تحریک اسلامی کا مجدد سید ابو الاعلیٰ مودودی، ایک انقلابی تحریک جماعت بنا کر، اور جماعت بھی ان لوگوں کی کہ جو اپنی معاش اور معاشرت کو پہلے حرام سے پاک کریں، پھر آئیں اور جماعت میں شریک۔ یہ نہیں سب گند ہے اور یہ ہے اور حرام خوریاں بھی ہیں، اور اسلام کا نعرہ لگانے میں بھی ان کی جماعت کا نظام کچھ اور تھا۔ اب جو کچھ ہو رہے ہیں، شباب ملی ہو یا وہ پاسمان ہو، پھر وہ حشر بھی ہو رہا ہے۔ تبلیغ دین، تبلیغ اسلام کا مجدد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ تبلیغ کیا بن گئی تھی؟ پیشہ ور مبلغ ہیں، پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں اور فرقے وارانہ باتیں کرتے ہیں۔ تبلیغ اس کا نام تھا۔ عظیم الشان تبلیغی کانفرنس ہوگی، کیا ہوگا اس میں؟ اگر بریلویوں کی ہے تو وہ وہابیوں کے اوپر کفر کے فتوے چل رہے ہوں گے، اگر وہابیوں کا ہے تو وہ بریلویوں پہ کفر کے فتوے چل رہے ہوں گے، یا یہ کہ وہ رفع یدین کے خلاف ہوگا یا رفع یدین ہی کل دین بن جائے گا۔ تراویوں کا چیلنج ہوگا، ثابت کر دیں کہ اس طرح کیا تو یہ کر دیں گے، اور یہ تبلیغی کانفرنس عظیم الشان، اور مرغے لڑتے تھے اور پیسے لیتے تھے، اس کا نام تھا تبلیغ۔ مولانا الیاس صاحب نے، جیسے کہتے ہیں نا گڈھا پھنس جائے کسی کھانچے کے اندر جا کر دلدل میں، تو اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں کچھ جس کا انسان ہے، اس نے اس تبلیغ کے اس گڈھے کو اس دلدل میں سے نکالا ہے۔ اپنا کھاؤ، اپنے چنے گڑ لے کر جاؤ اور تبلیغ کرو، کوئی تنخواہ نہیں، کرایہ تمہارا اپنا، راشن تمہارا اپنا۔ عجیب ہے اصل میں یہ معاملہ، میں آپ کو بتاؤں، بعض بہت بڑے بڑے کام، آج لاکھوں آدمی گردش میں ہے، لاکھوں۔ کام شروع کیسے کیا تھا؟ جب یہ میوات کے علاقے میں ارتداد کی تحریک پوری قوت کو پہنچ گئی، ایک قوم تھی جو کسی وقت کسی ولی اللہ، کسی صوفی، کسی اللہ کے بندے کی کرامات دیکھ کر ایمان تو لے آئی، لیکن نہ تعلیم ہے، نہ تلقین ہے، نہ انہیں کلمہ آتا ہے، نہ کچھ آتا ہے، نام بھی کچھ مسلمانوں کے سے کچھ ہندوؤں کے سے ہے، بس۔ تو بڑا آسان تھا یہ شکار ہندوؤں کے لیے کہ شدھی کر لو اس کو، شدھی ہونے شروع ہو گئے۔ پورے ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا، جماعتیں، مبلغ بھیجو، مبلغ جائیں، پیسے لیں، اپنے ٹی اے بنائیں۔ اب وہاں جا کر دیہات میں کہاں خاک میں رولیں، کسی ایک گاؤں میں جا کر تقریر کی ہے، رپورٹ میں لکھ دیا 10 جگہ پر۔ وہ تو یہی ہوگا جو ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، ملازم آدمی کی اپنی ایک ذریعت ہوتی ہے، ٹی اے ڈی اے، لہذا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ انہیں ایک عجیب احساس ہوا، اور عجیب واقعہ ہے یہ تاریخ انسانی میں، جیسے وہ نیوٹن کے بارے میں آتا ہے، سیب اوپر سے گرا نیچے، سبھی دیکھتے ہیں سیب اوپر سے نیچے گرتا ہے، لیکن نیوٹن کا سوال پیدا ہو گیا کہ یہ نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ معلوم ہوا زمین میں کوئی طاقت ہے جو کھینچتی ہے، یہیں سے آگے بات چلی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ کسی نے دیکھا ہوگا کہ چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی تھی اور اس کا ڈھکنا ہلنے لگ گیا، بھائی یہ کیوں ہلا رہا ہے، کون ہلا رہا ہے، جن ہلا رہا ہے، شیطان ہلا رہا ہے، کون ہلا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، بھاپ میں طاقت ہے، وہ ہلا دیتی ہے۔ وہ انجن بن گئے، اسٹیم انجن۔ ان کو عجیب ایک خیال آیا، وہ ایک روز بیٹھے ہوئے تھے اسی ادھیڑ بن میں، تو دیکھا کہ چند میواتی آ رہے ہیں جو مزدوری کے لیے آتے تھے اپنے گاؤں سے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر مزدوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، لوگ آ کے لے جاتے ہیں۔ 5-6 دن میواتی تھے، ان سے کہا بھائی تمہیں کتنی مزدوری ملے گی؟ ان کا 2 آنے۔ اچھا بھائی 2 آنے مجھ سے لے لینا، آج کا دن میرے پاس رہو۔ انہیں وضو کرایا، وضو سکھایا، نماز پڑھائی، کلمہ درست کیا، شام کو دونی دی، اور یہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی۔ پھر کچھ ان میں سے لوگ نکل آئے، کچھ اور لوگ نکل آئے،
اب وہ کلمے کی تحریک بن گئی، اس لیے بن گئی کلمہ ہی نہیں آتا تھا انہیں، تو کلمہ تو پڑھاؤ گے، وہ نماز ہی نہیں جانتے تھے، کس بلا کا نام ہے تو نماز پڑھاؤ۔ یہ لوگ جاتے تھے مسجدیں صاف کرتے تھے، کہیں کتوں نے گھر بنا رکھے ہیں، کہیں سانپ کے بل ہیں، مسجدوں میں مسجد تو بنا دی، نماز کون پڑھے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بننا تھا۔ بہرحال جان لیجیے، وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس، کہ یہ اتنی عظیم شخصیتیں جو ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوئی ہیں، ان کا کوئی پاسنگ بھی باقی پوری دنیا میں نہیں ہے، سوائے مودودی صاحب کا مقابلے کی شخصیت ایک سامنے ہے، اور وہ ہے حسن البنا، تحریک اسلامی کے مجدد کی حیثیت سے عالم عرب میں، لیکن وہ بھی مفکر نہیں ہے، مصنف نہیں، جوش اور جذبے میں تو مولانا مودودی سے بہت آگے، لیکن نہ مصنف ہے، نہ صاحب تشریح ہے، نہ مفکر ہے۔ وہی معاملہ کہ جو نسبت شاہ ولی اللہ اور محمد بن عبد الوہاب کی ہے، وہی نسبت مولانا مودودی اور حسن البنا کی۔ بہرحال یہ ہے در حقیقت، اب سمجھ لیجئے کہ اب 15ویں صدی کے مجددین کا معاملہ ہے۔ 15ویں صدی کا مجدد میرے گمان میں وہی ہوگا کہ جس کے بارے میں احادیث میں مہدی کا لفظ آیا ہے۔ زمانہ چل کر جہاں پہنچ چکا ہے، حالات جہاں تک پہنچ چکے ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ عنقریب وہ مہدی کا معاملہ جزیرہ نما عرب میں اس کا منظر عام پر آنے کا معاملہ ہو جائے گا۔ اس ضمن میں آپ کو چند احادیث آج سناؤں گا، لیکن پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک لفظ مہدی ہے اہل تشیع کا، ایک ہے ہمارا، لفظ مشترک ہے، معنی میں بہت فرق ہے۔ ایک حضرت مسیح ہے ہمارے، ایک ہے عیسائیوں کے۔ عیسائیوں کا مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہمارا مسیح خدا کا بندہ، اللہ کا رسول ہے، نام تو ایک ہی ہے۔ اسی حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اہل تشیع کا تصور کچھ اور ہے، ہمارا تصور کچھ اور ہے۔ اہل تشیع کا تصور یہ ہے کہ حضور کے بعد امامت کا سلسلہ چلا ہے، معصوم ائمہ، اور وہ سب کے سب حضرت فاطمہ کی نسل سے، بلکہ پہلے تو نسل سے نہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں پہلے امام، حضرت علی امام معصوم، پھر حضرت حسن ہے، پھر حضرت حسین ہے، پھر زین العابدین ہے علی ابن حسین، پھر محمد باقر ہیں، پھر محمد جعفر ہے۔ جعفر تک 6 ائمہ کہلاتے ہیں، یہ متفق علیہ ہیں تمام امامیہ کے نزدیک، جو بھی امامت معصومہ کا تصور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 5 امام اور ہیں جنہیں ہمارے یہ اہل تشیع کہلاتے ہیں وہ مانتے ہیں، وہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کی نسل سے ہیں، اس لیے انہیں موسوی کہا جاتا ہے۔ بڑے بیٹے اسماعیل تھے، کچھ لوگوں نے انہیں امام مانا موسیٰ کاظم کی بجائے، وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ 2 شاخوں میں امامیت تقسیم ہو گئے۔ جو امامت معصومہ کے ماننے والے تھے، ایک وہ ہے کہ جو حضرت جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں، وہ موسوی کہلائے، اور جو امام مانتے ہیں اسماعیل کو، جو بڑے بیٹے تھے، وہ اسماعیلی کہلائے۔ یہ جو شاخ ہے موسوی، اس میں 5 امام تو ہو گئے، چھٹا یعنی ٹوٹل لیں گے تو 12واں امام غائب ہو گیا ان کے کہنے کے مطابق، کہ اندیشہ تھا کہ وہ 12واں امام جو ہے اسے شہید کر دیا جائے گا، خلفائے بنو عباس جو ہیں اس کو قتل کر دیں گے، لہذا اسے کسی غار میں چھپا دیا گیا۔ وہ تقریباً 200 برس تو غار میں اس حالت میں رہے ہیں کہ ان کے معتقدین کچھ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے، جس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ۔ ان کی امامت بالفعل چل رہی تھی، وہ منظر عام پر نہیں تھے، لیکن سیکرٹ ایک نظام تھا کہ لوگ جا کر ان سے ہدایت لے لیتے تھے۔ اس کے بعد سے غیبوبت کبریٰ شروع ہو گئی ہے، اب کوئی کانٹیکٹ ان کا نہیں ہے۔ وہی امام ہے کہ جو ظاہر ہوں گے، ان کا نام امام مہدی ہے۔ یہ ہے اہل تشیع کا تصور۔ بات کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے ادھر بھی سمجھ لیجئے، اسماعیلیوں کے اندر بھی آگے جا کے 2 شاخیں ہو گئی، جیسے یہاں 2 شاخیں ہوئی تھیں، ان کے یہاں بھی 2 ہو گئیں۔
ایک شاخ وہ ہے جس کا امام حاضر آج تک موجود ہے، یہ پرنس کریم آغا خان امام حاضر ہے، معصوم ہے، اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، معصوم نبی کی طرح۔ تو اصل امامیت تو وہ ہے جن کا امام حاضر موجود ہے۔ باقی اسماعیلیوں ہی کی ایک شاخ میں پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک امام غائب ہو گئے، وہ ہیں جو بوری کہلاتے ہیں، لہذا ان کے بعد دائی کہلاتے ہیں، ان کے ہاں وہ امام نہیں کہلاتے۔ طاہر سیف الدین اور آج کل برہان الدین یہ ان کے دائی، امام نہیں، امام غائب۔ تو گویا کہ اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والوں کا بھی امام غائب، اور بوریوں کا امام بھی غائب، اسماعیلیوں کا امام حاضر ہے، موجود ہے۔ لیکن میں اس وقت بوریوں یا اسماعیلیوں کا صرف ذکر کر رہا ہوں، اصل مسئلہ ہے اہل تشیع کا، جو ہمارے ہاں اثنا عشری ہے۔ 6 امام ان سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، محمد جعفر، باقی اب اختلاف شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے ان کا تصور یہ ہے کہ وہ جو روپوش ہیں، وہ امام جو چھپے ہوئے ہیں، امام غائب ہیں، وہ حاضر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارے نزدیک نبوت کے ختم ہونے کے بعد معصومیت ختم ہو گئی، کوئی معصوم نہیں ہے۔ حضور کے بعد ابو بکر بھی معصوم نہیں تھے، عمر بھی معصوم نہیں تھے، اور کسی کو ہم نے کیا ماننا ہے معصوم؟ ابو بکر کو اور عمر کو نہیں مانتے تو اور کس کو مانیں گے؟ کوئی سوال نہیں۔ ہمارے نزدیک جو مجددین کا سلسلہ ایسے ہی ایک مجدد ہو گئے۔ البتہ احادیث نبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجدد حضرت فاطمہ ہی کی نسل سے ہوئی، بلکہ حضرت فاطمہ کی جو نسل سادات کی کہلاتی ہے وہ 2 ہے، حسنی اور حسینی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چلی ہے، اور وہ چونکہ ان کے ایک ہی بیٹے جو ہیں وہ زندہ بچے تھے، وہ حضرت علی بن حسین زین العابدین، جو بیمار تھے کربلا میں، اسی لیے وہ بچ گئے شہید ہونے سے، ان سے نسل چلی حسینی سیدوں کی۔ اور حضرت حسن کی نسل بہت بڑی ہے، انہوں نے بہت سی شادیاں کی۔ لوگ خاندان نبوت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے اپنی بچیوں کی وہ شادی کر دیتے تھے، پھر وہ طلاق دیتے تھے، یا کوئی جو بھی شکل ہے اس کو چھوڑ دیجئے، ان کی وہ حسنی سادات کہلاتے ہیں، کہ جو حضرت حسن کی نسل۔ حضرت حسن کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام حضور نے فرمایا میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد، اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ اور وہ شخص جو ہے عرب میں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم کرے گا، پورے عالم اسلام میں نہیں، عرب۔ وہ شخص ہے مہدی ہمارے نزدیک۔ مہدی کے معنی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ۔ ہادی اور مہدی، ہادی ہدایت دینے والا، یہ اس میں فاعل ہے۔ مہدی جس کی ہدایت ہو گئی، ہدایت یافتہ، وہ مہدی ہے۔ یہ ان کا صفاتی نام ہے، اصل نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ البتہ وہ کب آئیں گے، کب نہیں آئیں گے، آیا ان کا پیدائش ہو چکی ہے، یہ صرف قیاس کی باتیں ہیں، یقین کی بنیاد پر کوئی شک نہیں کہہ سکتا۔ میرا گمان غالب، میرا قیاس جو کہ اب یقین کی حد تک پہنچ گیا ہے، وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میں حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ 400 سال کی تاریخ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، اشراط الساعہ، یہ میرے سامنے ہے۔ تو سرما ہے میری آنکھ کا، علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف۔ میں نے اپنے لیے اس کو بدل دیا ہے ذرا شعر کو۔ میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خاک مدینہ ہی میں شامل ہے، میں اسے خاک حجاز کہتا ہوں۔ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک حجاز و حول قدس۔ حول قدس کیا ہے؟ بیت المقدس کا ماحول۔ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ علاقہ یوں سمجھیے کہ 2000 2500 برس تک
نبیوں کا مسکن، نبیوں کا مدفن کہا۔ سینکڑوں نبی یہاں پیدا ہوئے، سینکڑوں نبیوں نے یہاں وحدت کا گیت گایا جو کہا علامہ اقبال نے، چشتی نے جس زمین میں وحدت کا گیت گایا، یہ شاید نانک میں تھے، بہرحال وہ مختلف ہے۔ تو وہ ترانے جو ہیں زبور اسی زمین میں، وہ جو اللہ کے حمد کے ترانے تھے وہ حضرت داؤد نے الاپے ہیں، پہاڑ اور پرندے وجد میں آتے تھے۔ اسی زمین میں حضرت ابراہیم دفن ہے، الخلیل یہی زمین ہے، سینکڑوں انبیاء بنی اسرائیل دفن ہے، یہی زمین ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سفر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں، کبھی سی آف گیلیلی میں ہے، کبھی ہیبرون میں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے۔ یہ ساری زمین جو ہے اس کو کہا ہے، قرآن نے کہا بارکنا حولہ۔ تو میرے نزدیک تو حقیقت دو شاخیں ہیں، ابراہیم سے ایک شاخ چلی، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے وہ حجاز میں آباد ہوئے، اسی میں حضور ہے، اسی میں حضرت علی ہے۔ تو میں علیحدہ نہیں کرتا وہ حضرت علی کو حضور سے، وہ تو حجاز میں آ گئے۔ باقی حول قدس یہ ماحول جو ہے یہ سابقہ امت کا مرکز رہا، سینکڑوں نبیوں نے یہاں دعوت توحید دی، سینکڑوں نبیوں نے انذار کیا، خبردار کیا، سینکڑوں نبی یہاں دفن ہیں، مدفن ہیں۔ تو سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس۔ وزن بنانے کے لیے ذرا مجھے آخر کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ میں نے علامہ اقبال کے کئی اشعار میں اپنے لیے اس طرح کی ترمیم کر لی ہے، میں شاعر نہیں ہوں، ایک شعر بھی میں نے پوری زندگی میں کہا نہیں ہے، لیکن کچھ شعروں کی اصلاح ضرور میں کرتا ہوں کہ جو اس میں کوئی تھوڑی سی بات غلط آ گئی ہو اس کو درست کیا جائے۔ بہرحال میری نگاہوں کے سامنے یہ بات ہے کہ، اور میں اس کو تقریباً اب یقین کے درجے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے لیکن دیکھا تو نہیں ہے، قرائن سے پہچانا ہے، آیات سے پہچانا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، یہ ساری آیات ہیں، اس سے اللہ کو پہچانا۔ تو حالات جو ہیں اور جو علامات آئی ہیں احادیث کے اندر، ان دونوں کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فائنل شو ڈاؤن حق و باطل کا بہت قریب آ چکا ہے، بہت نزدیک ہے۔ آج ہی کے اخبار میں نوائے وقت میں آپ پڑھ لیجئے گا، وہ مضمون موجود ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اس وقت کا وزیر اعظم، اس نے وہ جو بھی پیس پروسیس تھا اس کو ریورس کر دیا اور اڑا ہوا ہے۔ امریکہ کا انتہائی دباؤ ہے، ہاتھ تو ملا لیا ہے اس نے، اسے یاسر عرفات سے ملاقات کر لی ہے، لیکن آگے ایک انچ بڑھنے کو تیار نہیں ہے، کھلا کھلا نتھنگ ڈوئنگ۔ اور اس کی وجہ یہ کہ میں جانتا ہوں وہ مجبور ہے، مذہبی یہودیوں کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے وہاں پر کہ یہ سیکولر قسم کے یہودی جو ہیں یہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ان کا تقاضا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، جس کے لیے لازم ہے کہ مسجد اقصیٰ گرائی جائے، اس کے نیچے جو سرنگ ہے وہ انہوں نے کھول دی ہے، ہفتے میں 5 دن اب کھلی رہے گی، 2 دن بند رہے گی، سب پر سنڈے کو۔ کسی بھی دن کوئی جنونی جائے گا جو مسجد خلیل میں جا کر، جیسے کسی نے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا ایک وقت میں، پھر خودکشی کر لی، کوئی جائے گا جا کر اور کوئی بہت بڑا دھماکہ وہاں کر دے گا، خود بھی ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، مسجد اقصیٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہیں گے بھائی جب گری گئی ہم کیا کریں، کوئی جنونی آدمی تھا، پاگل ہر جگہ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں اور وہ عیسائیوں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی، ہمارے یہاں کا بھی ایک پاگل تھا، کہیں گے اب جب یہ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر ہم اپنا ٹیمپل ہی بنانے دو، جب مسجد یہودیہ گر ہی گئی ہے تو بابا ابراہم مندر ہی بنا لینے دو، کاہے کو مسجد بنانی ہے۔ بالکل وہ اس کا ریہرسل جو ہے ہندوستان میں ہو چکا ہے اور وہ کام ہوگا، اس کا جو بھی طوفان اٹھنے والا ہے اس کے آثار۔ ہمارے ہاں جو یہ مہمان مقرر آئے تھے عمران الحسین، جنہوں نے تنظیم اسلامی میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ رات جو انہوں نے چند باتیں کہی ہیں وہ مجھے بہت اپیل کیا انہوں نے۔ احادیث میں حج کے موقوف ہونے کی بھی کوئی خبر آئی ہے، قیامت کے قریب کے واقعات میں حج بند ہو جاتا ہے اور اس کے آثار موجود ہیں، اس لیے کہ سعودی عرب کے اندر اب انٹرنل جو ہے رفٹ وہ پیدا ہو چکی، 2 دھماکے ہو چکے ہیں امریکیوں کے خلاف، اور جو دوسرا ہوا جس میں 20 مارے گئے،
اس کے بارے میں چونکہ میں امریکہ دو مرتبہ گیا ہوں تو وہاں کی CIA کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ کسی باہر کے آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سعودی فوج کے اندر ہی ایلیمنٹ ہے جس نے کیا۔ آخر مسلمان ہیں، آخر یہودیوں کا وہاں ہونا، عیسائیوں کا وہاں ہونا، اگر ہزارہا اور لکھوکھا جو ہے بے غیرت ہو گئے ہو تو کوئی تو غیرت مند بھی ہوں گے نا، برداشت کر سکتے ہو؟ لہذا بہت بڑا طوفان وہاں آنے والا ہے۔ اور فرض کیجئے جیسا کہ گمان غالب ہے کہ شاید اگلے سال تک 97 سب مسجد اقصیٰ جو ہے شہید کر دی جائے، اس کے لیے اب پکچرز دکھائی جا رہی ہیں، جو فلم جو ہے یہ پورے امریکہ میں دکھائی جا رہی ہیں، وہ ٹنل دکھائی جا رہی ہے، سب کچھ ہے تاکہ ایک فضا تیار ہو جائے۔ بھائی ٹھیک ہے، اس جگہ پر ان کا وہ ہوتا تھا اصل ٹیمپل، مسلمانوں نے مسجد بعد میں بنائی ہے، وہاں پر ٹیمپل ہوتا تھا، ہم بھی مانتے ہیں، ہاں حضرت سلیمان کا ہیکل وہیں تھا، اسی جگہ پر تھا، اسے گرایا نبوکدنضر نے، بنایا حضرت عزیر نے، پھر دوبارہ گرایا ٹائٹس رومی نے، ابھی تک گرا پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے تو گرایا نہیں، لیکن یہ کہ اس نے مسجد بنائی ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو عالم عرب کے اندر زبردست خلفشار پیدا ہو، یہ حدیث میرے سامنے پہلے بھی تھی، کئی دفعہ میں نے کوٹ کیا ہے، حضور نے فرمایا ایک دم خواب کی کیفیت میں آپ نے کچھ دیکھا اور پھر آپ چونک کر اٹھے اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ تو ابھی تک تو کوئی خاص بڑا شر جو ہے عربوں کے لیے مجموعی طور پر نہیں آیا، تو کوئی آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور علامت ہے، وہ میں ابھی آپ کو حدیثیں سناتا ہوں تو اس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں یہ بات جو ان کی ڈائنیسٹی چل رہی ہے اس کا ایک راز اس میں مضمر ہے کہ جیسے ہی بادشاہ ایک بھائی بیٹھا، بھائی ہیں یہ ملک عبدالعزیز ابن سعود کے سب بیٹے ہیں، کوئی پوتا ابھی تک نہیں آیا ہے، ایک بھائی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ جب کوئی نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو اس کے بعد کا آدمی ولی ہے وہ بھی اسی وقت طے ہو جاتا ہے، تاکہ اس کی اچانک موت ہو جائے تو پھر اب نہ ہو کہ ہاں بھائی بیٹھو جمع ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، جلدی میں طے کرنا پڑے گا، وہ ایک موجود ہو ولی ہے فوراً ٹیک اوور کر لے، جیسے ہی وہ ٹیک اوور کرے گا اگلا جو ہے طے کر لیا جائے گا کہ اب یہ ہے، تو اگلے کا فیصلہ ہونا ہوگا، اس کا فیصلہ اس وقت نہیں ہونا ہوگا، جانشین پہلے سے طے ہے۔ یہی ہوتا آ رہا ہے ان کے ہاں، لیکن یہ معلوم ہے کہ اب جو ولی عہد ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں، پرنس عبداللہ، وہ ذرا کچھ فنڈامنٹلز بھی ہے، کچھ زیادہ مذہبی بھی ہے، امریکی پریزنس کو بھی اتنا پسند نہیں کرتا ہے، اس کے بجائے امریکی چاہتے ہیں کسی اور کو۔ اگر کہیں انہوں نے حماقت کی وہ بالکل قرین قیاس ہے، طاقت کے نشے میں بڑی سے بڑی حماقت آدمی کر گزرتا ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے وہاں کی روایات کیا ہیں، اگر حماقت کی تو وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گا، اور اسی خانہ جنگی کے دوران شخصیت ایک ابھرے گی اور وہ مہدی ہوں گے۔ اب میں وہ آپ کو حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست پر تو آج کی بات نہیں ہوگی بالکل۔ پہلی حدیث ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رکھیے، فقہ حنفی ساری کی ساری فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک بادشاہ کی حکومت قائم نہ ہو جائے، جو آج تک نہیں ہوئی۔ نہ بنو امیہ حضور کے اہل بیت میں سے تھے، نہ حضرت ابوبکر تھے، نہ حضرت عمر تھے، نہ عثمان تھے، حضرت علی ہوئے لیکن ان کی بھی پوری حکومت پورے عرب پر قائم نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد آپ چلیے اہل بیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ نسل جس کو جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، رواہ ترمذی و ابو داود، یہ روایت جو ہے موجود ہے ترمذی میں بھی اور ابو داود میں بھی، وفی روایت لہ، اور ابو داود کی ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں قال لو لم یبق من الدنیا الا یوم، حضور نے فرمایا کہ دنیا کی عمر میں سے اگر صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا
لَطَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِّنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، یہاں تک کہ اس دن میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، یُعَاطِئُ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ اس سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما و جورا، جیسے کہ اس سے پہلے وہ ظلم اور جور سے بھری جا چکی ہو۔ یہ ہے وہ شخصیت، اس میں نام مہدی کا نہیں آیا ہے، لیکن یہی ہے کہ جس کو اہل سنت مہدی مانتے ہیں۔ وعن ام سلمة قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داود۔ ام سلمہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں وہ فرماتی ہیں، اور ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ یہاں پر اب نام آ گیا کہ یہ مہدی جو ہے وہ میری عترت میں سے ہوگا، من اولاد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں۔ حدیثیں تو اور بھی کئی تھیں، لیکن اب جو میں خاص واقعے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث معلوم ہوتا ہے مجھے جہاں تک احساس ہے واللہ اعلم کہ شاہ فہد کی صحت تقریباً جواب دے چکی ہے، اور اس کے انتقال کے بعد اندیشہ ہے۔ مجھے تو معلوم ہوا سعودی عرب میں ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جب شاہ فہد نے ٹیک اوور کیا ہے اس وقت بھی وہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ عبداللہ کو ان کا ولی عہد بنایا جائے، اور لڑائی اس حد تک ہوئی تھی کہ عبداللہ نے گولی چلائی تھی فہد پر، لیکن وہ بچ گیا۔ تو گویا کہ بگننگ سے وہ چپتلش موجود ہے۔ عبداللہ کو وہ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ کہ خاندان کے بڑوں نے طے کیا کہ نہیں، اب اس کے بعد فہد کے بعد عبداللہ ہوگا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ کو قتل کرا دیا جائے، ہو سکتا ہے CIA کروا سکتی ہے، کوئی اور شکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اب اس حدیث کے اندر نقشہ دیکھ لیجیے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ یعنی ایک بادشاہ کے موت پر اختلاف واقع ہو جائے، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى الْمَكَّةِ، تو ایک شخص نکل کر بھاگے گا پناہ لینے کے لیے مکہ کی طرف۔ ظاہر بات ہے جب بھی کہیں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ نمایاں ہوتے ہیں، ان کی یہ رائے تھی، یہ فلاں کے حق میں، پکڑو اور مارو۔ اس طریقے سے کوئی شخصیت ایسی ہوگی کہ جو اس انتشار اور خلفشار کے دور میں اپنی جان بچانے کے لیے مدینے سے جا کر اور وہ مکے میں پناہ لیں گے۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَكَّةِ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، تو پھر اہل مکہ انہیں پہچان لیں گے اور انہیں نکالیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں، وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن لوگ انہیں نکالیں گے، اور حجر اسود، رکن، ہر رکن اسے کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا وہ کونا جس میں حجر اسود ہے، اور پھر جو آخری 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کچھ جنگوں کا تذکرہ ہے، پھر یہ جنگ ہوگی، پھر فلاں لشکر آئے گا، اس کو اللہ ختم کر دے گا۔ جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو تمام اہل حق کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہی مہدی ہے۔ پھر شام سے بھی اور عراق سے بھی اور تمام عرب کے کونے کونوں سے لوگ آ کر ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، پھر جنگیں ہوں گی۔ اس تفصیل کو میں نہیں لے رہا، لیکن آخری الفاظ جو ہے وہ کیا ہوگا، بالآخر وَيُعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ وقت آ جائے گا کہ لوگوں پر حکومت ہوگی نبی کی سنت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجُرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اللہ تعالی پھر اسلام جو ہے وہ اپنا جھنڈا نصب کر دے گا زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر وہ 7 برس تک رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور اہل اسلام جو ہے مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔
یہ ہے حضرت مہدی کہ جو عرب کے دور خلف شار میں ایک نیک شخصیت کی حیثیت سے ابھریں گے، اہل حق ان کے گرد جمع ہوں گے، اہل باطل کے ساتھ وہاں جنگیں ہوں گی، بالآخر انہیں کامیابی حاصل ہوگی اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دیں گے۔ اب اس کے ساتھ جوڑ لیجئے ان احادیث کو جو میں نے بہت مرتبہ پہلے یہاں سنائی ہیں۔ ان امام مہدی کو مدد کہاں سے ملے گی؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یخرجون الناس من المشرق یوقعون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے وہ فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کے کسی علاقے میں اس سے پہلے اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ علاقہ خراسان کا علاقہ ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود فلا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، ترمذی رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ خراسان کے علاقے سے وہ جھنڈے چلیں گے سیاہ علم کہ جو بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کوئی طاقت ان کا رخ پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر دفن ہو جائے۔ اور ایک تیسری حدیث جس کو ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اب عام کیا ہے بہت، اس میں یہ بھی ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احررهم اللہ من النار، میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دے دی ہے، دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا گیا کہ ان میں جو شریک ہوگا وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ایک لشکر وہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا، دوسرا لشکر وہ کہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر ملے گا اور مدد کرے گا، اس لیے کہ دجال سے پھر جو جنگ ہونی ہے اس کے بعد اس میں بھی پھر یہیں سے فوجیں جائیں گی۔ ظاہر بات ہے اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس کی ایکسٹینشن ہوگی، توسیع ہوگی، مشرق میں بھی بڑھے گی۔ یہ ہے میرا موقف، یہ ہے وہ احادیث نبویہ، یہ ہے شخصیت حضرت مہدی، ان کے بارے میں اب جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے، میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اصل کام تو یہ ہے، کیا ہم اس جماعت میں ہیں جو دین کی تجدید کے لیے اور صحیح دین کو دنیا میں دوبارہ پیش کرنے اور قائم کرنے، دو ہی کام ہوتے ہیں، صحیح دین کو پیش کیا جائے، صحیح دین کو قائم کیا جائے۔ اس میں ہم شریک ہیں، شامل ہیں، ہونا تو ہے۔ دو چچا ہیں حضور کے، ایک محروم رہ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک چچا وہ ہے جو سید الشہداء حمزہ، یہ تو دونوں ہی چچا۔ ہم کن میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ایک تیسرا بہن بھی تھا، وہ ایمان تو نہیں لایا، کوئی مدد کرتا رہا، ابو طالب۔ چوتھا اور تھا جو ایمان لایا، لیکن یہ کہ ان کا کوئی بہت خاص کارنامہ کوئی بیان نہیں ہوتا، حضرت عباس کا۔ اسی لیے حضور کے جو الفاظ آتے ہیں خطبوں میں وہ یہی ہے، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا۔ کوئی خاص شان ان کی جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی ہے، جیسے سید الشہداء حمزہ، حفظت اسد اللہ واسد رسول، حضرت عباس کا کوئی ایسا بہت بڑا کنٹریبیوشن نہیں۔ تو یہ چار چچا ہیں فرام ایکسٹریم، ایک ایکسٹریم رائٹ سائڈ پر حضرت حمزہ ہے، دوسرے سائڈ پر ابو لہب ہے انتہا پر، دوسرے ادھر چلیے تو ابو طالب ایمان تو نہیں لائے لیکن مدد کی، تعاون کیا، سہارا دیا۔ ان کے بیچ حضرت عباس سے ایمان بھی لے آئے۔ بہرحال ظاہر بات ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی رہے، لیکن یہ کہ کوئی خاص اس طرح کا کارنامہ وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہوگا مقام جو بھی ہوگا۔ تو اصل بات تو یہ ہے، میں اس لیے آپ کو ایک دوسری حدیث سنا رہا ہوں اسی جماعت سے متعلق جس کے بارے میں ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے دلائل النبوہ میں، عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمی رضی اللہ عنہ قال حدثني من سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
عبد الرحمن ابن علاء الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات ان لوگوں سے سنی کہ جنہوں نے حضور سے سنی. اب دیکھیے یہاں پر یہ حضرمی خود بھی یہ صحابی ہے، لیکن میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، ایک تو یہ کہ ایک صحابی نے خود حضور سے یہ بات سنی ہو، وہاں ہوتا سمیعت نبی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہاں انہوں نے وضاحت کر دی میں نے براہ راست نہیں سنی، کچھ اور صحابہ تھے جنہوں نے یہ بات حضور سے سنی اور میں نے ان سے سنی، اگرچہ صحابی ہیں لیکن براہ راست سامع حضور سے نہیں. قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في آخر هذه الامه قوم لهم مثل اجر اولهم. یقیناً میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کے لیے اجر اور مقام اور مرتبہ بالکل اولین اہل ایمان کی طرح کا ہوگا. کیوں؟ حالات جتنے اس وقت نامساعد تھے اتنے ہی آج ہو چکے ہیں. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. جتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے. انه سيكون في آخر هذه الامه، اس امت کے آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے قوم، کوئی ایک آدھ نہیں، لوگ ہوں گے، گروہ ہوگی، جماعت ہوگی. لهم مثل اجر اولهم، ان کو جو پہلے اولین سابقین سابقون الاولون ان کی طرح کا ان کو اجر ملے گا. اور وہ کیا کام کریں گے؟ نوٹ کیجئے، جو ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب کے پروسیس کا آخری عنوان کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، طاقت کے ساتھ نہی عن المنکر. فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. ویقاتلون اہل الفتن، اور فتنوں والے سے جنگ کریں گے. اب یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے، موقع ہے. یہ اصل میں آخری باب مشکات شریف کا باب و ثواب ہذہ الامہ آخری باب ہے، اس کی حدیث ہے. یہ نہ سمجھیے کہ وہ مقامات بلند تو گئے اب ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتے. ہے موقع، آؤ دنیا کو چھوڑو، رہبانیت کے انداز میں نہیں، مجاہدین کے انداز میں، جہاد کے لیے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری اس دین میں رہبانیت نہیں ہے سوائے دو کے، ایک صوم اور ایک جہاد. روزے میں بھی کچھ ہوتی ہے نا پابندیاں، نہ آپ بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، نہ آپ کھا پی سکتے ہیں. تو یہ صوم جو ہے یہ ایک رہبانیت ہے، تھوڑی سی 14 گھنٹے کی، 15 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی رہبانیت ہے. اور جہاد میں کیا ہے؟ آدمی نکلا ہوا ہے گھر سے اور تکلیفیں اٹھا رہا ہے. وہ نیگیٹو رہبانیت نہیں کہ جا کے غاروں میں چھپ جاؤ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ دوسرا تصوف جو فعال تصوف ہو، وہ تصوف جو سید احمد بریلوی کا تھا کہ جنہوں نے جہاد کے اوپر آمادہ کیا، سلسلہ محمدیہ میں بیعت لی ہے. یہ سلسلہ قادریہ ہے، یہ سلسلہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ صابریہ ہے، یہ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ ہے، یہ سلسلہ ستاریہ ہے، یہ سلسلہ فلاں ہے. سلسلہ محمدیہ کہاں گیا؟ وہ تمام چاروں طریقوں میں پہلے بیعت کرتے تھے، کچھ سلوک طے کرا کر پھر بیعت لیتے تھے سلسلہ محمدیہ میں. اب آؤ جہاد کی بیعت کرو. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب کوئی جان میں جان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.